اب آئیے ذرا ایک کتاب سن لے. بخاری تو بہت نام لیتے ہیں، مگر وہی امام بخاری سے علاوہ کچھ کتاب میں لکھتے ہیں تو ان کو ہضم نہیں ہوتا. یہ امام بخاری کی کتاب تاریخ الکبیر اسماء و رجال پر ہے. اس کا صفحہ نمبر 374 معاف کیجئے گا، جلد نمبر 7 حدیث نمبر 1606. حضرت میسرہ جو صحابی رسول ہے، ان کے حالات کے تحت ان سے جو حدیث مروی ہے وہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں. پوری سند انہوں نے لائی حضرت میسرہ تک. ان میسرۃ الفجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میسرہ فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے قلت یا رسول اللہ، قال وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. وہ کہتے ہیں حضرت میسرہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ اور نبی کبھی کافر نہیں بنتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کبھی کوئی کافر نبی نہیں بنتا. آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور جسم کے درمیان کے مرحلوں سے گزر رہے تھے. میں روح اور جسم کے مرحلوں سے جب گزر رہے تھے. آواز کیوں کم کر دی بھائی؟ اچھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. یا پولیس المدد کا نعرہ لگ گیا ہوں گا نا. بہرحال امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا، اور یہی حدیث کتنے علماء نے لکھا. اس کی تخارج بیان کروں تو بہت وقت ہوگا، مختصر چند تخارج سن لے. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 5 صفحہ 59 پہ ہے، صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں وقت بچانا ہے. حاکم المستدرک نے اس کو لکھا، امام بہقی نے دلائل النبوت میں لکھا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، علامہ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا، علامہ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا. خود ان کے علامہ مولانا بہت بڑے بزرگ ابن تیمیہ نے الفتاوی میں بھی لکھا اس حدیث کو. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. امام صاحبی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. امام ابن حجر عسقلانی کہتے یہ حدیث صحیح ہے. اور امام ترمذی نے بھی اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حدیث نمبر 3609 پہ، اور کہا یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نبی کہہ رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور مٹی کے درمیان میں مرحلے گزار رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ ایمان نہیں جانتے تھے؟ تو اب ہم کو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا. قرآن نے فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو. اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنی سمجھ سے قرآن مت سمجھو. اپنی سمجھ سے سمجھو گے ٹھوکر کھاؤں گے، کیونکہ یہ منافق کی صفت ہے. قرآن اس کے حلق سے نہیں اترے گا. ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ولل ایمان سے مراد نماز ہے. اب دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 143 میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارے ایمان کو اکارت کرے، اور کہا ایمان نماز کو فرمایا گیا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ نماز، مطلب اب آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ اے محبوب، جب تک ہم نے آپ کو بتایا نہیں، آپ قرآن نہیں جانتے تھے اور نماز کیسی پڑھنی ہے وہ نہیں جانتے تھے. جب ہم نے آپ پہ نماز فرض کی تب آپ نماز کو جانے. حضرت امام حسین بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ آپ اہل ایمان کون ہے یہ نہیں جانتے تھے. جب ہم نے آپ کو بتایا تب آپ اہل ایمان کو جاننے لگے. اور امام قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان سے مراد شریعت کی تفصیلات ہے، شرع کی تفصیل ہے. کہ آپ شرع کی تفصیل نہیں جانتے تھے، ڈیٹیل نہیں جانتے تھے. شرع تو جانتے تھے مگر پوری ڈیٹیل کے ساتھ شرع نہیں دی گئی. جب آپ کو ہم نے حکم دیا اعلان نبوت کیجئے، اس کے بعد بھی شرع کے احکام بھی آپ پہ نافذ کیے. اور اس کے بعد امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان سے یہاں مراد شرع کی تفصیل ہے. انہی تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ فرمایا، اور ترجمہ یہ کیا اے محبوب اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے. تو رسول اللہ شرع کی تفصیل نہیں جانتے تھے، ڈیٹیل نہیں جانتے تھے. ایمان تو تھا، ایمان نہیں تھا، خود آپ سراپا ایمان تھے.